مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس لیے عمل نہیں کرتا دین پر کہ لوگ کیا کہیں، تو لوگوں کی وجہ سے آدمی دینی اعمال، عبادت، تلاوت، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے دباؤ میں آ کر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ایک فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے راضی کرنے میں کسی ملامت کا خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، یہ چیز اور یہ فکر اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یہ فکر اگر پیدا ہو جائے تو پھر اس کی برکت سے دین پر عمل کرنا آسان، اور لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ ہنسیں گے، لوگ تانے دیں گے، اس کی اگر فکر کرے گا تو پھر انسان دین پر عمل نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہر زمانے میں اس طریقے کے حالات رہے ہیں۔ 100% حالات سازگار ہو جائے تو ہے ہی نہیں، کچھ نہ کچھ تو رہتا ہی ہے۔ تو اب اس بنیاد پر آدمی لوگوں کو دیکھ کر عمل کرے، منہ دیکھ کر کے کہ لوگ کیا کہیں۔ تو اب اگر آدمی اس طریقے سے لوگوں کا منہ دیکھے اور ان کی لعنت ملامت کے سامنے رکھے تو دین پر چل ہی نہیں سکتا وہ۔ خاص طور سے آج کے ماحول میں چاروں طرف بے دینی اور بددینی کے اسباب پھیلے ہوئے ہیں، اور گناہوں کی طرف رجحان لوگوں کا عام ہو رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر گناہوں سے بچنے میں یہ سوچے لوگ کیا کہیں گے، تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا، کوئی آدمی بیمار ہے، اب ڈاکٹر نے اس کو پرہیز بتا دیا، تو اب وہ اس لیے پرہیز نہیں کر رہا لوگ کیا کہیں گے، تو ظاہر ہے وہاں تو نہیں سوچے گا لوگ کیا کہیں گے۔ اگر لوگوں کے کہنے کے اعتبار سے کرے گا معاملہ تو وہ تو بیماری بڑھ جائے گی اور اس کی جان کا بھی خطرہ ہے۔ تو جس طرح اپنی جسمانی صحت کی خاطر آدمی لوگوں کی لعنت ملامت کی فکر نہیں کرتا، دعوت میں گئے اور معلوم دسترخوان پر وہ چیزیں جو ہمارے لیے مضر ہیں، ہمارے پرہیز کی ہیں، تو لاکھ لوگ کہیں کھا لیجیے لیکن نہیں کھاتا وہ، اور کبھی یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے مجھے۔ ابھی کہیں تو مسئلہ تو ہمارا اپنا ہے کہ اگر ہم پرہیز کر لے جائیں گے تو ہم کو صحت مل جائے گی۔ اسی طریقے سے دین میں آدمی کبھی نہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، خاندان والے کیا کہیں گے، یا پڑوسی کس نظر سے دیکھیں گے۔ جس نظر سے بھی دیکھے بس اصل تو مسئلہ ان کا ہے، وہ اگر راضی ہو گئے تو ان کی ناراضگی کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن اگر وہ ناراض ہو گئے تو ساری دنیا خوش ہو جائے تو کیا ملے گا۔ ارے بھائی غلام ہے، اگر سارے غلام مل کر کے اس کو اچھا کہیں، اس کی تعریف کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن مالک کی نظر میں دو کوڑی کا ہے تو کیا فائدہ اس وقت اس کے لیے۔ لیکن اگر مالک کی نظر میں بہت قیمتی ہے وہ، تو دنیا کچھ کہتی رہے، اس کی اہمیت رہے گی۔ اسی طریقے سے دینی معاملات میں ہماری فکر یہ ہونا چاہیے اللہ کس پہ راضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، اس پر نظر رہے، اور جب یہ ذہن بنے گا تو پھر انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔
ورنہ اگر آدمی ماحول کو اور حالات کو دیکھ کر کے، منہ دیکھ کر کے دین پر عمل کرے تو دیندار نہ بن پائے گا، دین پر عمل کر سکتا ہے وہ۔ قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات سفر جو لوگ کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا، سفر میں معلوم ہوا کہ اپنے معمول تلاوت کا وقت آ گیا، اب سوچتا ہے تلاوت کریں گے تو یہ لوگ کیا سوچیں گے کہ پرانے خیال کا آدمی لے کے بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے، یا تسبیح لے کے پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اب اگر اس خیال میں آ گیا تو گیا کام سے، لیکن اگر یہ کرنا کہ نہیں تلاوت کرنا ہے، وقت آ گیا ہے، ذکر کرنا ہے، ہمیں ہمت کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی لعنت و ملامت کا بالکل وہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر راضی ہیں، خوش ہیں، انہی کو خوش کرنا ہے۔ وہ ایک خوش ہو جائیں گے بس سب کام بن جائے گا، اور سب کو خوش کر لیا وہ ناراض ہو گئے تو بات خراب ہو جائے گی۔ تو ان کو راضی کرنے کی فکر کرنا۔ دیکھیے سرکاری ملازمتوں میں جو ماتحت ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا موقع آ جاتا ہے کہ اپنے حاکم کی خوشنودی کے لیے وہ اپنے ساتھیوں کی ناراضگی مول لے لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا قلم اگر کہیں میرے خلاف چل گیا تو تبادلہ ہو جائے گا، سسپینڈ ہو جائیں گے یا ہماری نوکری چلی جائے گی، تو اب اس کی وجہ سے اس کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے اور لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے وہ۔ تو جب ایک حاکم کو خوش کرنے کے لیے اوروں کی ناراضگی مول لے رہا، تو احکم الحاکمین کو خوش کرنے کے لیے اگر اوروں کی ناراضگی ہم مول بھی لے لیں گے تو کل انشاءاللہ وہی راضی ہو جائیں گے اور خوش بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ساروں کے قلوب اللہ کے قبضے کے اندر ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے محبت ہے اور دشمنیاں ہیں، دوستیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے خوش ہو جاتے ہیں تو اپنی اس خوشی کا اعلان پہلے حضرت جبریل کو کرتے ہیں کہ تم بھی خوش ہو جاؤ اس سے، اور پھر وہ ملائکہ میں اعلان کرتے ہیں کہ تم ان سے خوش ہو جاؤ کہ اللہ خوش ہو گیا، پھر وہ زمین پر اعلان ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگوں کی دل کا مڑ جانا، خوش ہو جانا، یہ سب اوپر کا مسئلہ ہے، اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے وجہ سے خوش ہوں گے اور یہ کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، سنتوں کے عمل کرنے میں کسی کی ملامت کا کچھ نہیں، مسئلہ ہے ان کو راضی کرنا، وہ خوش ہو جائیں۔ اگر آدمی اس ذہن کو بنا لے اور اس طرح شروع کر دے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا اور بہت ساری خرافات سے بچ جائے گا۔ بعض ساتھیوں نے بتایا اب وہ نہیں رہے، تب جوا کھیلنے میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ صاحب بھی شریک ہوتے ہیں، اب اگر نہیں شریک ہوں گے تو اب وہ نقصان پہنچے گا۔ اب اس کی وجہ جوا میں شریک ہو رہے ہیں، شراب میں شریک ہو رہے ہیں، اور ہو رہا ہے دنیا میں سب چیزیں، لیکن کبھی یہ خیال نہیں ہوا کہ یہ جو حاکم ہے یہ صاحب کئی دنوں کے لیے ہے، زندگی بھر کے لیے تو ہے نہیں، نہ روزی روٹی ان کے قبضے کے اندر ہے، یہ سب اللہ کے قبضے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے سے اتنا تعلق پیدا فرما دے کہ ہر موقع پر ہماری توجہ، ہماری فکر ان کی طرف رہے کہ وہ خوش رہیں، اور دنیا اگر ناراض ہوئے اور کچھ کہہ رہی، کہنے تو اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے کہنے سے ہم کچھ ہو تو جائیں گے نہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے گالی دے دی، کسی نے غلط بات کہہ دی، وہ چپک تو جائے گی نہیں ہم کو۔ اس بنا پر بس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تدبیر کرے اور انہی کو منانے کی فکر کرے۔ اگر وہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے تو پھر ہمارا سارا کام بن جائے گا اس پر۔ لیکن ان کے ناراض ہو جانے کے بعد میں پھر مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے، پھر تو بات جو ہے ساری بگڑ جائے گی اس کے اندر۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے راضی کرنے میں کسی ملامت کا خوف نہ کرو، اگر کوئی ہنستا ہے تو ہنسنے دو۔ اگر کسی آدمی کو سخت پیاس لگی ہے اور کوئی اسے ٹھنڈا شربت پلائے، اور یہ جگہ اور بستی ایسی ہے جہاں شربت پینے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو آپ بتائیں
کیا یہ پیاسا شخص لوگوں کے مذاق اڑانے کے خوف سے شربت پینا چھوڑ دے گا؟ ظاہر وہ تو پیاس سے بے دم ہو رہا ہے، چاہے کتنا مذاق ہو رہا ہے اس کو پینے کا فوراً۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت ایسی ہی، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کی ایسی ہی پیاس مانگو کہ سارے عالم کی ملامتیں تمہیں اللہ کی فرما برداری کرنے سے نہ روک سکیں۔ اگر کوئی شکاری مچھلی شکار کر کے اسے دوبارہ دریا میں چھوڑ دے تو وہ دوبارہ دریا میں جائے گی یا نہیں جائے گی؟ جائے گی۔ اور وہ دوسری سمندری مچھلیوں کی ہنسی مذاق اور تانوں کی بھی فکر نہیں کرے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے سمندر کے بغیر ہمیں راحت و آرام نہیں مل سکتی، خشکی میں تو موت ہے، اسی لیے کسی کے لعن طعن کی پرواہ نہیں کرے گی بلکہ دوبارہ سمندر میں جانے کی کوشش کرے گی۔ اسی طرح مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے معاملے میں مخلوق کا خوف نہیں کرتا، کسی کی لعنت و ملامت سے نہیں ڈرتا، اپنی بیوی سے، برادری سے، معاشرے سے، اپنے علاقے و ملک سے نہیں ڈرتا ہے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اور ہمت اور ارادہ کرنا چاہیے، پھر اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے۔